السلام علیکم پیارے دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں کہ حضرت زینب نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا۔ جب یزید نے دیکھا کہ اگر میں نے حضرت حسین کا کٹا سر ان کی بہن زینب کو نہیں دیا تو انہیں جلد سے جلد مدینہ واپس نہ بھیجا تو شاید میرے اپنے لوگ ہی میرے دشمن نہ بن جائے اور میری حکومت ختم نہ ہو جائے، کیونکہ حضرت زینب جس وقت یزید کے محل میں لوگوں کو کربلا کی داستان سناتی ہیں اور بتاتی ہیں تو کیسے اس ظالم یزید کی فوج میرے حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور میرے بچوں کو مار کر مجھے گھیر کر میرے گھر والوں سے جدا کر دیا، تو اسے سن کر وہاں کے لوگوں کے چہرے بدل جاتے اور ان کے اندر ظالم یزید کی نفرت بیٹھنے لگتی۔ اس لیے یزید نے جلدی سے حضرت زینب کو ان کے بھائی حسین کا کٹا سر دیتے ہوئے کہا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ اپنے مدینہ لوٹ جائیں۔ کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا، پورے راستے بھر حضرت زینب اپنے پیارے بھائی حسین کا کٹا سر اپنے ہاتھ میں لیے روتی رہیں اور اللہ سے فریادی ہوتی رہیں، ان ظالموں نے میرے بھائی کو کس طریقے سے قتل کر دیا، میرے بچوں کو کس طریقے سے قتل کر دیا، آپ ان سے انتقام ضرور لینا چاہتی ہوں گی۔ مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے شہید کر دیا ہے اور حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر مدینہ آ رہی ہیں، تو پورے شہر مدینہ میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، کیونکہ ان کے بیچ رسول کے نواسے کے خاندان کا صرف ایک ہی چشمہ چراغ بچا تھا۔ اس ظالم دنیا نے اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ جس وقت حضرت زینب مدینہ پہنچی تو سارا شہر سمٹ کر حضرت زینب کے پاس آ گیا۔ سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہر ایک بہن زینب سے صرف ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ اے زینب، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آخر کربلا میں کیا ہوا تھا۔ لیکن پتہ نہیں آج اس معصوم بہن زینب کو کیا ہو گیا تھا۔ دل پر ایسا صدمہ لگا، زبان خاموش تھی، وہ کسی سے کچھ نہ کہہ رہی تھی۔ اچانک حضرت زینب نے اپنے اونٹ کو نانا حضور کی قبر کی طرف موڑ دیا، تھوڑی دور جا کر اونٹ کو بٹھایا اور پھر پیدل ہی دھیرے دھیرے اپنے نانا کے پاس جانے لگی۔ بھائی حسین کا کٹا سر ہاتھوں میں تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ایک خاموش زبان سے وہ اپنے نانا سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ سارے مدینہ والے حضرت زینب کے پیچھے تھے۔ حضرت زینب چلتے چلتے اپنے نانا کے پاس پہنچی اور ان کے قدموں میں سر رکھتے ہوئے کچھ ایسے کہنے لگی۔ سارے مدینہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ حضرت زینب نے کہا کہ اے میرے نانا محمد، یہ لو میں آپ کے حسین کو آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ یہ وہی حسین ہے نا جسے آپ اپنے کندھوں پر بٹھا کر گھمایا کرتے تھے، اپنے آنگن میں کھلایا کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے، ان کے ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ کاش کہ آپ زندہ ہوتے کہ دیکھ لیتے آپ کی امت نے حسین کا کیا حال کر دیا، اس کا سر کاٹ دیا، اسے قتل کر دیا، اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے اور ان کی بہو بیٹیوں کو کس طرح سے بے عزت کیا گیا۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت حسین کو شہید کر کے یزید بادشاہ تو بن گیا تھا، لیکن اسے ایک پل بھی سکون نصیب نہ ہوا، کیونکہ حضرت زینب جس وقت لوگوں کے سامنے کربلا کی تاریخ بیان کرتی، کربلا کی داستان بیان کرتی، تو یزید کو سب برا بھلا کہتے اور سب اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھتے۔ حضرت زینب سے کربلا کی داستان سن کر دھیرے دھیرے مدینہ والوں کے اندر یزید کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی اور قریب تک کہ اب سارے لوگ مل کر ظالم یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ دیکھتے۔ لیکن انہی دنوں مدینہ کے گورنر نے یزید کو خط لکھا اور مدینہ کے سارے حالات باخبر کیا کہ یہاں مدینہ میں حضرت زینب لوگوں کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، کہ یہاں کے لوگ تلوار لے کر میدان میں آ جائیں اور آپ کی حکومت داؤں پر لگ سکتی ہے۔ بی بی زینب کو کوئی بندوبست کریں، بی بی زینب کو یہاں سے نکال دیں۔ یزید کو جیسے ہی یہ خط ملا، اس نے مدینہ کے گورنر کے حکم دیا کہ ان کے شوہر
عبداللہ بن جعفر طیار کو مدینہ سے نکال دیا جائے اور انہیں حکم دیا جائے کہ وہ آس پاس کسی بھی شہر میں نہ آئے، ورنہ حکومت کے خلاف ان پہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ یزید کے حکم پر مدینہ کے گورنر نے زینب کے شوہر کے یہ پیغام بھیج دیا اور مدینہ چھوڑنے کے لیے کہہ لیا، اس کے پاس خط بھیج دیا۔ حضرت زینب کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو غصے میں کہنے لگی، کس میں اتنی ہمت جس نے ہمیں مدینہ سے نکالنے کی بات کہی۔ گورنر نے یزید کے بارے میں کہا، پریشان کیا۔ آخر مدینہ کے کچھ بڑے لوگوں نے حضرت زینب کو مشورہ دیا کہ اے بیٹی، بہتر ہوگا کہ تم کسی دوسرے شہر چلی جاؤ، کہیں یزید تمہارے بھائی حسن حسین کی طرح تمہارے شوہر کو بھی قتل نہ کر دے، جس سے تمہارا جینا مشکل ہو جائے۔ لوگوں کے سمجھانے پر حضرت زینب نے بھی یہی مناسب سمجھا اور اپنا سامان باندھ کر مدینہ چھوڑ کر جانے لگی۔ جاتے وقت حضرت زینب کبھی تو اپنے گھر کو دیکھتی جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، کبھی نانا کی قبر دیکھتی، کبھی امی کی قبر دیکھتی اور رو کر کہتی تھی کہ امی نانا کو الوداع کہتی تھی کہ اے میری امی، اب میں جا رہی ہوں بہت دور، اور اتنی دور کہ شاید اب میں آپ سے دوبارہ کبھی نہ مل سکوں۔ حضرت زینب نے جس وقت مدینہ چھوڑا، مدینہ والوں کو الوداع کہا، تو ایک بار پھر سے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی اور ہر آنکھ میں آنسو تھے حضرت زینب کو الوداع کہتے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ چھوڑنے کے بعد حضرت زینب زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی، لیکن وہ جس شہر میں بھی جاتی وہاں لوگوں کو اپنے حسین اور کربلا کی درد بھری داستان ضرور سناتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ظالم یزید کے لیے نفرت پیدا ہوتی تھی اور ایک دن اس کا ظالم کی حکومت کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا۔ دوستو، یہ واقعہ کوئی بندہ بلکہ نہیں، جناب مختار شفیع کہتے ہیں، انہوں نے حضرت حسین کے قاتل کو چن چن کے ایسی دردناک سزا دی جسے ان کے امت مسلمہ کے ہر بندے کو سکون ملا۔ یزید نے جیل میں قید کروا دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جس دن مختار جیل سے باہر نکلا تو وہ میرے خلاف مواز کر دے گا، میرے خلاف ایسی چال چلے گا جس سے میری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ آخر حضرت زینب شہر شہر سفر کرتے کرتے شام ملک جا پہنچی اور اپنی زندگی کے آخری کچھ سال گزارے، لیکن ایک روز حضرت زینب کا گزر اس پیڑ کے پاس سے ہوا جس پر ابن زیاد نے حضرت حسین کا کٹا سر رکھا تھا۔ دیکھ کر کربلا کا درد پھر سے تازہ ہو گیا۔ زینب بیمار ہو گئی اور پھر کبھی اٹھ نہ سکی اور 1.5 سال بعد، کربلا کے 1.5 سال بعد 15 رجب 62 ہجری کو وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت زینب کی قبر شام ملک میں ہے۔ اللہ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو ایسی بہن عطا فرمائے جو اپنی بھائیوں سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتی ہے۔ اللہ ایسی بہن ہر کسی کو عطا فرمائے جو اپنے بھتیجوں سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتی ہے، اپنے باپ کی عزت سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتی ہے، اپنے ظالم شوہر سے بھی بے پناہ محبت کیا کرتی ہے۔ اللہ ایسی بیٹی ہر کسی کو نصیب عطا فرمائے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یزید نے کربلا کے بعد حضرت زینب کو مدینہ منورہ میں جینا مشکل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت زینب کو مدینہ چھوڑنا پڑا تھا۔ تو امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس وجہ سے حضرت زینب نے مدینہ چھوڑا تھا۔ تو ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔